سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے کیا اسے قتل کرنا واجب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کی وجہ کیا یا کوئی بھی موقف یا کوئی بھی پوزیشن اگر اس میں انکنسسٹنسی ہو تو وہ رد کر دیا جاتا ہے، لہذا آپ کا موقف قابل رد ہے۔ That's all from my side۔ آپ پھر نیکسٹ ٹائم کبھی آئیے گا۔ اگلی مرتبہ سے جب ہماری اگر اسٹریم پہ آدمی آئے تو اس کے نام سے پہلے پروفٹ ہٹوائیں اور اس کے بعد لیں۔ ایک مرتبہ یہ میری اسٹریم میں آ چکا ہے، اب یہ دوسری مرتبہ یہاں آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی گستاخی کے زمرے میں ہے کہ ایک نان پروفٹ اپنے کو پروفٹ ڈکلیئر کر دے جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اس کا ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کوئی بھی شخص آ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہاں آؤ تو تمیز اور انسان بن کر آؤ، تمیز کے دائرے میں رہ کر۔ ہمارے ساتھ بھائی ایک سے ایک مارکیٹ میں آ رہے ہیں لوگ۔ جی ان سے ملاقات ہوئی پڑی ہے پہلے سے مفتی صاحب کی۔ سے آپ بھائی یہ عاصم بھائی کیا بھائی؟ جی میرا نام اطہر خان ہے، اگر آپ مجھ سے مخاطب ہیں تو میں اپنا تعارف یہاں پہ رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ جی آپ سے آئی تھنک کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی مفتی صاحب کے چینل پہ۔ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروفٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پروفٹ زاہد صاحب سے شاید آپ وہ بھی اپنے پروفٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جرمنی میں رہتے ہیں، آپ ان کی تعلیمات کو عام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ پچھلے سیشنز میں آپ سے بات ہوئی تھی ہماری، تو آج اس سیشن میں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی شکریہ۔ میں یہاں پہ ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کافی پڑھے لکھے لوگ میں سن رہا ہوں 20-25 منٹ سے، تو بڑے اچھے لوگ۔ اطہر خان صاحب آپ سے پہلے میں آپ کے تعارف میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم بھائی سچ والا کی اسٹریم میں جا کے یہ مذہبی خدا کو گالی بھی دیتے ہیں، یہ بھی ان کے تعارف میں ایڈ کر لیجئے۔ جی ارے واہ، جی یہ تو بڑی تعصب والی بات کی آپ نے۔ تعصب والی نہیں بات کی، حقیقت بات کی۔ ایک منٹ، ہاں وہ تعصبی والی ہوتی ہے، وہ لگتی ہے تعصب والی، لگے گی ابھی اور لگے گی۔ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، ایک منٹ، ہم ویسے بھی ایکس مسلموں سے ڈیل نہیں کرتے ہیں، اور اگر ایسے ہندو اور ٹنیوں سے بالکل ڈیل نہیں کرتے ہیں۔ تعصب اس کو کہتے ہیں کہ آدمی میں کوئی چیز ہو نا، پھر اس کے چیز کو یہاں پر ظاہر کیا جائے۔ اگر آپ نے گالی دی ہے، پہلے بتائیے گالی دی ہے آپ نے؟ آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ گالی نہیں دیتا کبھی کسی کو، اچھا، بلکہ میرا سوال یہ ہوتا ہے جی آپ مجھے گالی نہ دیں تو میں یہاں پہ بات رکھوں آپ کے سامنے، تو اس لیے میں نے کہا۔ دوسرا احمد صاحب وہ کلپ نکالیے گا، بھیجیے گا مجھے۔ یہ ہے کہ ایک سوال جس کا انہوں نے اب تک جواب نہیں دیا، وہ پچھلا والا، چپل انہوں نے پہنی ہے کہ نہیں؟ بات کنٹینیو کرتے ہیں ان سے، آپ وہ بات نکالیے جہاں انہوں نے گالی دی ہے، مجھے بھیجیے۔ جی اچھا جی کیا سوال تھا آپ نے رکھے؟ میں یہاں پہ ایک گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ میں اکثر جو ہمارے، گزارش نہ کریے، آپ سیدھے سوال کر لیجیے میرے بھائی، شارٹ میں کیجیے اور لمبی چوڑی میں کیجیے، اور آپ کو لوگ جان رہے ہیں آلریڈی، تو اپنے انٹروڈکشن میں ٹائم نہ لگائیے گا۔ بات رکھنے نہیں دیتا، منہ سے بات نوچ لیتے ہیں ہمیشہ ہی، یہاں بھی اب بھی یہ ہو رہا ہے، تعارف ہی نہیں رکھے۔ وکٹم کارڈ پلے کیجیے۔ میرے بھائی تعارف بھی ہے اطہر صاحب، اور اپنی بات رکھیے، کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ جی تو میں گزارش کروں گا 30 سیکنڈ بات رکھوں گا، 30 سیکنڈ میں پلیز انٹرپٹ نہ کیجیے گا، بہت شکریہ۔ نہیں بھائی، ضرورت پڑے گی تو پوچھا جائے گا، کلیفیکیشن کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ رکھیے بات اپنی۔ دیکھیں سائل کا آپ سوال نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ سوال کر کیا رہا ہے۔ لیکچر بھائی، چلو بھائی رکھ لو بھائی۔ 30 سیکنڈ کی اتنا تو مشکل نہیں ہوتا، 30 سیکنڈ بھائی شروع تو کرا، 30 سیکنڈ گزر گئے۔ شکریہ آپ کا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے کیا اسے قتل کرنا واجب ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتائیے، میرا سوال ہے۔ ٹھیک، آپ کے نزدیک سنت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ایک لفظ بھی استعمال کیا قرآن و سنت کے مطابق، سنت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک، آپ کا سوال ہے کہ کیا جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس کا قتل کرنا واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا قتل کرنا ضروری ہے، یا آپ کا قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے اس کے ایمان پہ، دین پہ؟ کیا آپ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟
آپ کا جو پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے ماڈرن، اس کے اندر ایک اسٹیٹ کی، ایک ریاست کے باغی کے لیے کوئی سزا ہے؟ آپ سے سوال ہے یہ میرا. نہیں، میرے سوال کا آپ جواب دیں گے مجھے؟ آپ سوال یہ جواب ہی یہ جواب کا ہی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو جواب سمجھ میں آ جائے، میں وہی جواب ہی دے رہا ہوں. ایک جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں پوچھ رہا ہوں. عاصم ایک منٹ. ہاں بھائی، آپ کرائٹیریا طے کریں گے جواب کا؟ جی جی میں کروں گا. آپ کون ہوتے ہیں جواب کا کرائٹیریا طے کرنے والے؟ میں سائل ہوں. میں سائل جو ہے وہ جواب کا کرائٹیریا طے نہیں کرتا، سائل تو بس سوال کرتا ہے. سوال کرتا ہے، آپ کو جواب چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. ایک منٹ مجھ سے اطہر صاحب، میں اطہر، اچھا یہ دوسرا. ٹھیک، تو آپ سے سوال ہے کہ جو موجودہ ریاست جس میں آپ جی رہے ہیں، وہاں ریاست کے باغی کی کوئی سزا ہے قانونی طور پہ؟ یہ میں بعد میں جواب دوں گا، پہلے آپ نہیں سوال نہیں، میں آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں. نہیں، آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ جس ریاست میں رہتے ہیں، وہاں ریاست کے باغی کا ایک قانونی سزا ہے؟ نہیں، میں جواب نہیں دے سکتا. I'm not entitled to give answer. You are entitled to give answer. عاصم بھائی ذرا سا آپ ہمارے یہاں اسٹیج پہ، ایک منٹ رک جائیں سب لوگ پلیز. آپ ہمارے یہاں اسٹیج پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے یہاں نہیں آئے ہیں، آپ ہمارے یہاں آئے ہیں. یہ ہماری اسٹیج ہے، ہم یہاں اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں. کھیلیں، لیکن جواب دیں سوال کے. تو آپ کو جواب دینے میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ میرا جواب اسی سوال کے اندر ہے. آپ کا جو جواب ہوگا وہی میرا بھی جواب ہوگا. یہی سوال کے اندر میرا جواب ہے. قرآن کی آیت آپ کو جواب دینے میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ آپ کو شاید سمجھ آ گیا ہے کہ جواب کیا ہے، اس لیے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. مجھے سمجھ آتا تو میں بول دیتا. میں تو پوچھ رہا ہوں. تو آپ کیوں نہیں جواب دے پا رہے ہیں؟ کہ آپ جہاں ایک ریاست میں رہتے ہیں، جس پولیٹیکل اسٹرکچر میں رہتے ہیں، وہاں کی ریاست کے اندر ریاست کے باغی کی کوئی سزا ہے یا نہیں؟ آپ کیوں نہیں جواب دے پا رہے ہیں؟ کوئی تو کامن سینس ہے. میں تو آپ سے سوال ہی کچھ اور لے کے آیا ہوں. کیا ہے کامن سینس؟ ایک منٹ کیا ہے کامن سینس؟ اطہر بھائی اپنا جواب. ارے بھائی، یہ اپنا نہیں، جواب دینے کی ذمہ داری ہماری، اور ہم جواب آپ کو دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ جواب نہیں دے رہے ہیں. کس طرح جواب دینا ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں نا جواب. مثال کے طور پر ہم اس جواب کو ابھی دے رہے ہیں، اس کے بعد دے رہے ہیں، کوئی کلیفیکیشن آپ سے کر رہے ہیں. آپ نے کبھی جواب سننا نہیں. یعنی آپ سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال کر لے کلاس کے اندر کہ سر میرا یہ سوال ہے، تو فٹاک سے آپ اس کو جواب دے دیں گے؟ یا اس کو آپ پوچھیں گے کہ بیٹا آپ یہ چیز کرتے ہو؟ ہاں میں یہ چیز کرتا ہوں. وہ چیز کرتے ہو؟ ہاں دیکھو یہی اس کا یہ مطلب ہے. جواب سمجھایا جاتا ہے، کھوپڑی کھولی جاتی ہے. جس کی کھوپڑی بند ہوتی ہے تو بند ہے نا جو کھوپڑی، اس کو کھولنے کے لیے ایک سوال کیا جا رہا ہے. تو پہلے اس سوال کا جواب دیجیے. آپ دوبارہ سوال سن لیں. ارے بھائی دوبارہ نہیں، سوال پتا آپ کو سوال کا جواب دینا ہے. آپ کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کسی اسٹیٹ کے اندر صرف آپ کا جواب. اطہر صاحب آپ کو میں جواب دے رہا ہوں، آپ کو شاید سن نہیں آ رہا. آپ نے جو سوال کیا اس کا ہی جواب دے رہا ہوں. آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی انسان جو اسلام چھوڑ دیتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیا اس کو قتل کرنا واجب ہے؟ تو میں نے ہی اس کا جواب دیا کہ کیا ایک ریاست، آپ جس پولیٹیکل اسٹرکچر میں رہتے ہیں، اس ریاست کے باغی کو وہ ریاست قانونی طور پر کوئی سزا نہیں دیتی؟ آپ بتائیں. یہ جواب ہے. اگر آپ کو شاید آئی تھنک سمجھ آ گیا جواب، اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ اون نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں، میں تو آپ کو بالکل آنےسٹ اسٹیٹمنٹ مانگ رہا ہوں. آپ سوال پہ سیدھا جواب نہیں دے رہے، سوال پہ سوال. میں آپ کو بالکل آنےسٹ میں دے رہا ہوں کہ جب کسی بھی ایک ریاست کا باغی ہوتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر بھی ریاست کے باغی کی سزا ہے، اور وہ سزا ریاست دیتی ہے. لیکن اس بات کی کہ شخص نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اس کے ریلیجن کا، آپ کا مذہب اسلام یا ریاست، دونوں لوگ کیا طے کریں گے؟ کیا وہ ریاست طے کرے گی اس نے مذہب چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو، یا آپ کا اسلام علیحدگی سے طے کرے گا کہ نہیں اس کو مار دو اس نے اسلام چھوڑ دیے؟ مذہب اسلام کیا کہتا ہے اگر وہ غیر اسلامی ریاست کے اندر بھی ہے تو؟ غیر اسلامی ریاست کے اندر شریعہ نافذ نہیں ہوتا، پتہ ہے نا آپ کو؟ کیا جو غیر اسلامی ریاست ہوتی ہے وہاں حد جاری ہوتے ہیں، وہاں جو اسلامی سزائیں نافذ ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو اسلامی سزائیں وہ صرف اور صرف اسلامی ریاست میں نافذ ہوتی ہے. اگر پوری دنیا میں مذہب اسلام چھا جاتا ہے تو کوئی شخص ہے کہ میں نے مذہب اسلام چھوڑنا ہے
تو قرآن کے مطابق وہ کون سی آیت ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کرو، اسے قتل کر دو؟ میں نے وہ آیت مانگی ہے. آپ نے سنت کا لفظ استعمال کیا، ہماری تعلیمات میں ہے. وہ بھی بتا دیں. اس پہ ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہے جس میں ہے. یہ آپ کے نزدیک نہیں ہے؟ آپ ثابت کریں کہ نہیں ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ جو ایک اسلامی ریاست ہو وہاں مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہو سکتی تعزیراً، آپ ثابت کریں. نہیں میں تو نہیں منع کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں ہیں تو مجھے دیں. اور وجہ بھی تو آپ کو پتہ ہے ہمارا قانون کیسے کام کرتا ہے، اسلامی قانون کیسے کام کرتا ہے؟ آپ یہاں پہ اسلامی قانون کی وکالت کرنے آئے ہیں یا اسلامی قانون پہ کوشچن کرنے آئے ہیں؟ کیا ہے آپ کا موقف؟ ان کا مورل کمپاس پوچھ لیجیے. قتل کیا جانا چاہیے. کیوں میں آپ کو اچھا تو یہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ جس ریاست میں رہتے ہیں وہ ریاست اپنے باغی کو کیوں سزا دیتی ہے؟ باغی ریاست کی ہو اور ریاست کا جرم کرے تو وہ اس کا مسئلہ ہے. میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو مذہب اسلام ایک ریاست بھی رکھتا ہے جناب. یہی تو دقت ہے نا، آپ مذہب کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں جیسے اسلام سمجھانا چاہ رہا ہے. مذہب اسلام جو ہے جب ایک ریاست کے طور پہ نافذ ہوتا ہے تو وہ ایک ریاست کے طور پہ ڈیل کرتا ہے چیزوں کو. اچھا وہ ریاست پہ نہیں ہے تو پھر کیا اس کے اندر آپ بتائیں، آپ کے یہاں ریاست جو ہے وہ سزا دیتی ہے نا باغی کو، کیوں دیتی ہے؟ وہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے، جو جرم کرتا ہے ایسا جس سے انسانوں کو بغاوت جب کرتا ہے انسان ریاست کے خلاف تو اس کو سزا دیتا ہے نا، ریاست سزا دیتی ہے نا. اس ملک کے بینیفٹس کو کمپرومائز کرتا ہے. جبکہ ایک انڈیویجول اپنا دھرم، اپنا ایمان، اپنا سوچنا، اپنا مذہب اور دا وے آف ہز اسپرچل پریکٹس چھوڑ کے کرسچینٹی میں چلا جاتا ہے، ہندوازم میں چلا جاتا ہے، اس کو مذہب اسلام مارنا کیوں چاہتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. اسلامی ریاست میں جیسے ایک باغی آپ کے ریاست میں سزا کا حقدار ہوتا ہے، ویسے ہی اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کا جو باغی ہوتا ہے، اور بغاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ریاست کی اتھارٹی کا انکار کر دیں. سب سے بڑی بغاوت کیا ہوتی ہے؟ اس ریاست کی اتھارٹی کا انکار کر دیں. ایک مسلم ریاست کے اندر اسلام کو ڈیناؤنس کرنا اس اسلامی ریاست کی اتھارٹی کا انکار ہے، اس لیے آپ کو اسلامی ریاست سزا دے گی. کیوں بتائے تو آپ بھائی ریاست کی اتھارٹی کا انکار کر رہے ہیں. کوئی بھی ریاست اس چیز کو جو ہے ٹالریٹ نہیں کرتی کہ آپ اس کی، جیسے مثال کے طور پہ آپ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اوپر میں ساؤتھ افریقہ کا سٹیزن رہوں گا، سب کچھ رہوں گا، لیکن میں یہاں کی اتھارٹی کا انکار کرتا ہوں، یہاں کے لا کا انکار کرتا ہوں، یہاں کی چیزیں میرے اوپر نافذ نہیں ہو سکتی؟ میں بالکل کہہ سکتے ہیں میں آپ، کہہ کے رہ سکتے ہیں وہاں. بولنے تو دے، میں کیا کہوں گا بھائی صاحب، سن تو لیں، پوچھا تھا سن لیں. میں آواز بلند کروں گا کہ یہ ریاست اور اس کا لا چینج کیا جائے، کیونکہ میں اپنا مذہب بدلنا چاہتا ہوں. چینج کیا جائے؟ آپ میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ یہ ساؤتھ افریقہ کے کسی ایک لا کے بارے میں کہیں گے کہ چینج کیا جائے؟ آپ کیا اس چیز کے دعوے دار ہو سکتے ہیں کہ میں ساؤتھ افریقہ کا سٹیزن رہوں گا لیکن میرے اوپر ساؤتھ افریقہ کا کوئی بھی لا نافذ نہیں ہوگا، میں یہاں کی ساری اتھارٹی کا انکار کرتا ہوں؟ رہ سکتے ہیں آپ ساؤتھ افریقہ میں؟ کسی بھی اتھارٹی کا انکار کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس رائٹ ہے. اچھا تو ساؤتھ افریقہ کے اندر رہتے ہوئے آپ ساؤتھ افریقہ کے اتھارٹی، وہاں کا جو لا ہے اس کی اتھارٹی کا انکار کریں گے آپ؟ اگر وہ میری انڈیویجویلٹی کو مطلب آپ پھر میں کروں گا، میں ان کو کہوں گا کہ یہ رائے اپنی چینج کرو، اپنا لا چینج کرو. آپ کہیں گے لا چینج کرو؟ بھائی آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ زیادہ یہ کہو گے لا چینج کرو، اگر وہ چینج نہیں کریں گے، لا ویسا ہی رہے گا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لا کہ میرے اوپر نافذ ہی نہیں ہو سکتا، لا ہے آپ کا لیکن میرے اوپر نافذ ہی نہیں کر سکتے، آپ یہ کہہ سکتے ہو آپ وہاں کی اتھارٹی کو؟ بھائی یہی تو نیلسن منڈیلا نے کیا تھا. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بات؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہو کہ میرے اوپر جو ہے کوئی بھی لا نافذ نہیں ہوگا وہاں کا؟ کر سکتے ہو آپ یہ بات، یہ کام؟ جی اگر میں چاہوں میں ایک مہم چلاؤں، میں یہاں کے سارے 50 60 100 سال میں یہاں کے بھائی مہم چلائیں، جب تک وہ مہم کامیاب نہیں ہوتی ہے آپ مجرم رہیں گے، آپ باغی کہلائیں گے ریاست کے. نیلسن منڈیلا جب تک کامیاب نہیں ہوا اپنے مشن میں وہ وہاں کا ٹیررسٹ کہلایا، لیکن پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ اس نے چینج کیا. جب چینج ہو گیا ایک نیا سیٹ اپ آیا، اس سیٹ اپ کیا آپ ابھی اس سیٹ اپ کا انکار کرتے ہوئے وہاں رہ سکتے ہیں آپ؟ بھائی میں اس سیٹ اپ کے اندر رہ رہا ہوں اور مجھے پھر بھی اس سیٹ اپ کے اندر رہ رہے ہو نا آپ، اس سیٹ اپ کا جیسے ہی انکار کرو گے، جیسے ہی کہو گے کہ میں اس سیٹ اپ کو نہیں مانتا، آپ کی سٹیزن شپ لے لی جائے گی. بھائی صاحب آپ منہ سے بات نوچ نہ لیا کریں، بات رکھ لینے دیا کریں، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ ہو گیا اسٹیٹ کا فیصلہ کہ اسٹیٹ از دا بیسڈ آن ریلیجن، تو ٹھیک ہے وہ اپنی بدماشی کر سکتی ہے نا. اسٹیٹ اچھا تو اسٹیٹ بیسڈ آن سیکولرزم اپنی بدماشی کر سکتی ہے، وہ چلے گا.
بدماشی نہیں ہے وہ، نہیں وہ بدماشی نہیں ہے. اسٹیٹ بیسڈ آن ریلیجن اگر سزا دے تو وہ بدماشی ہے, لیکن اسٹیٹ بیسڈ آن سیکولرزم اگر وہ سزا دے تو وہ بدماشی نہیں ہے. کیسے وہ آپ کو حق دے رہی ہے اپنا ریلیجن چلاؤ, وہ اس کو حق دے رہی ہے تم اپنی. ہاں لیکن بھائی وہ آپ کو حق دے رہی ہے کہ آپ سیکولرزم کے سیٹ اپ کے خلاف بغاوت کر دو, آپ کو حق دے رہی ہے. او بھائی ان لوگوں نے مل کے بنائی ہے نا ریاست. بھائی سنو, کیا ایک سیکولر اسٹیٹ آپ کو یہ حق دے رہی ہے کہ آپ سیکولر سیٹ اپ کے خلاف بغاوت کر دو, آپ ڈیناؤنس کر دو سیکولر سیٹ اپ کو؟ دے رہی ہے. ہر سال لا چینج ہوتے ہیں. بھائی آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. آپ کیا سمجھ رہے ہو نا کہ یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو فک, یعنی کہ مثال کے طور پہ سمجھو کہ کوئی ایک لا ہے, اسلام کے اندر بھی الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہیں, لیکن وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے اندر آتا ہے اور اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے نا. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو. میرا کوشچن بالکل کلیئر سے ہے کہ آپ اس پورے سیٹ اپ کے خلاف بغاوت کر دو جس سیٹ اپ میں یہ لا چینج ہوتا ہے. آپ سمجھ میں آ رہی میں کہاں کوشچن کر رہا ہوں آپ سے؟ پورے سیٹ اپ کے خلاف نہ کرو, ایک پوائنٹ ایک ایشو پکڑو کہ جی آپ نہیں کر سکتے نا پورے سیٹ اپ کے خلاف. اسی طرح آپ اسلامی ریاست میں پورے اس اسلامی سیٹ اپ کے خلاف اگر کہیں گے کہ میں چھوڑتا ہوں اسلام کو ہی چھوڑتا ہوں, آپ نے اسلامی سیٹ اپ کے خلاف بغاوت کی ہے, آپ باغی ہیں, آپ کو سزا ملے گی. سمپل, سمجھ آ گیا آپ کو؟ کہ مذہب کو چھوڑتا ہوں, مجھے اسلام کیوں قتل بھائی کرنا چاہتا ہوں؟ اسلامی ریاست میں مذہب سے آپ کے انڈرسٹینڈنگ مذہب کو لے کر الگ ہے, اسلام کے انڈرسٹینڈنگ مذہب کو لے کر الگ ہے. اسلام جو ہے وہ اسلامی ریاست میں صرف ایک اپنا پرسنل چوائس نہیں ہوتا, وہ قانون ہوتا ہے, وہ ریاست ہوتا ہے. آپ کو یہی موٹی بات نہیں آ رہی؟ مجھے یہ بتائیں, یہ خدا کا کلام ہے نا, تو خدا کیوں چاہتا ہے اس بندے کو قتل کرو؟ نہیں اب آپ کو سمجھ آ گیا. اب آپ بتائیں کہ آپ کے سیکولر اسٹیٹ کے اندر, ساؤتھ افریقہ کے اندر اگر کوئی ڈیناؤنس کرتا ہے اس پورے سیٹ اپ کا تو اس کو سزا دی جانی چاہیے. وہ بدماشی نہیں ہے؟ نہیں بالکل بدماشی نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کر کے اپنی بات وہ بدماشی نہیں ہے, لیکن اسلامی ریاست جو ہے وہ سزا دے بدماشی ہے. گجب ڈبل اسٹینڈرڈ اسی کو کہتے ہیں جناب. اپنے اصول کے مطابق کنسسٹنٹ رہیں, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ کریں, اس کو ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ آپ کا نظام اگر کوئی سزا دے تو وہ اچھی چیز ہے, اور اسلامی نظام کوئی سزا دے تو وہ بدماشی ہے. سنیں, نظام کی بنیاد کیا ہے, اس بنیاد کی میں بات کر رہا ہوں, نظام پہ تو ابھی میں پہنچا ہی نہیں. وہ بات کا مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. آپ آج کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے. آپ جائیں اپنے ڈبل اسٹینڈرڈ پہ جو غور و فکر کریں کہ جب آپ کا نظام سزا دیتا ہے تو وہ تو اچھی چیز ہے, لیکن جب اسلامی نظام سزا دیتا ہے تو آپ کو جو ہے بہت کڑوا لگنے لگتا ہے. کیوں خدا چاہتا ہے اس بندے کو قتل کرو جو کہتا ہے کہ میں اسلام سے باہر ہوں؟ کیوں اسٹیٹ چاہتا ہے, کیوں اسٹیٹ, آپ کا ساؤتھ افریقن اسٹیٹ کیوں چاہتا ہے کہ جو سیکولر سیٹ اپ کو ڈیناؤنس کر رہا ہے اس کو سزا دے؟ کیوں چاہتا ہے آپ کا اسٹیٹ یہ؟ کیا آپ کا اسٹیٹ کو طاقت نہیں ہے, ڈر جاتا ہے آپ کا اسٹیٹ؟ تو خدا نہیں ہے, میں خدا کے فیصلے پہ اعتراض رکھ رہا ہوں. خدا کیوں ایسا چاہتا ہے؟ آپ کا اسٹیٹ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ اسٹیٹ نہ کامل نہیں ہے نا, خدا آپ کا کامل ہے, تو میں اس کامل کے فیصلے پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کامل جو ہے وہ عادل, کامل جو ہے وہ سزا دے گا. جب بدماشی کوئی کرے گا تو وہ سزا دیتا ہے کامل. لیکن خدا کیوں چاہتا ہے ایسے؟ وجہ بتائیے اس نے. کیونکہ آپ نے بدماشی کی ہے تو سزا ملے گی آپ کو. آپ ایسا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ جرم بھی کریں اور چھوٹ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کہتا ہے میں تجھے نہیں مانتا, انسان کہتا ہے کوئی میں خدا کو نہیں مانتا اسلام میں ہندوازم میں چلا جاؤں, میں ادھر خوش ہوں. خدا کو اس سے پرابلم کیا آپ چلے جائیں نا, آپ چلے جائیں, پہلے اسلامی ریاست سے باہر چلے جائیں, پھر جائیں آپ جو ہے چھوڑ دیں. اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے چھوڑیں گے, آپ باغی ہیں, آپ مجرم, آپ کو سزا ملے گی جیسے کہ آپ کا ساؤتھ افریقن اسٹیٹ جو ہے وہ سزا دیتا ہے. وجہ کیا بتائیے, میں وجہ پوچھ. ایک منٹ جی مفتی صاحب آئے ہیں. جی ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں خیریت سے ہوں, میں ٹھیک ہوں. نہیں, آپ کی خیریت تو خیر پہلے سے خراب چل رہی ہے اطہر صاحب, تو اب آپ کیا خیریت سے ہوں گے؟ خیر اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں, جو کافی دیر آپ سے بات ہو گئی ہے. ریاست کو جس طریقے سے حق ہے کہ وہ سیکولر نظام کو مسترد کرنے والے کو سزا دے, اور یہ حق اس لیے ہے کہ مسترد کرنے والا دراصل ملک میں یا اس علاقے میں انارکی پھیلاتا ہے, تو ایسے ہی اگر اسلامی حکومت میں کوئی خدا کو مسترد کرتا ہے تو وہ وہاں انارکی پھیلا رہا ہے. انارکی پھیلانے میں دونوں چونکہ برابر ہیں, اس لیے دونوں ریاستوں کو یہ حق ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں سیکولر ریاست کو تو حق ہے, اسلامی ریاست کو یہ حق نہیں ہے, تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اور انکنسسٹنسی ہے. اور کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی موقف یا کوئی بھی پوزیشن اگر اس میں انکنسسٹنسی ہو تو وہ رد کر دیا جاتا ہے. لہذا آپ کا موقف قابل رد ہے. That's all from my side. آپ پھر نیکسٹ ٹائم کبھی آئیے گا.
چلو ٹھیک ہے, آپ میں سے جواب کسی نے نہیں دیا مجھے ابھی تک, تو سب جواب مل گیا بھائی, یہی منڈی ہلاتے رہنا. ایسا ہی ہوتا ہے صاحب, جواب ملنے کے بعد ہی جب ڈبل اسٹینڈرڈ ایکسپوز ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جواب نہیں ملا. جی جی جی. ایک صاحب اگلی مرتبہ سے جب ہماری اگر اسٹریم پہ آدمی آئے تو اس کے نام سے پہلے پروفٹ ہٹوائیں اور اس کے بعد لیں. ایک مرتبہ یہ میری اسٹریم میں آ چکا ہے, اب یہ دوسری مرتبہ یہاں آیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی گستاخی کے زمرے میں ہے کہ ایک نان پروفٹ اپنے کو پروفٹ ڈکلیئر کر دے, جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے, اس کا ہمارا عقیدہ ہے. تو کوئی بھی شخص آ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہاں آؤ تو تمیز اور انسان بن کر آؤ, تمیز کے دائرے میں رہ کر. بالکل.